حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے بڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے، تو جو ہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ گمراہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر آپ گمراہ کہتے ہیں تو آپ دار اسلام سے خارج ہیں۔ آپ کے امیر صاحب نے کہا اسلاف کو برا بھلا کہنا دین اسلام کو باطل کر دیتا ہے اور آدمی کا دین سے ہاتھوں بیٹھتا ہے، تو پہلے ابھی آپ کو توبہ کرنی ہوگی، پھر آپ مدعی بن جائیں گے اور پھر آپ نے دلائل شروع کرنا ہے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون صدق الله مولانا العظيم۔ انسان جب پھنستا ہے تو اس وقت پھر دشمن دوست سب جو ہیں وہ اچھے ہی لگنے لگ جاتے ہیں، چاہے کوئی دشمن ہو چاہے کوئی دوست ہو۔ محترم نے علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی کا اس بارے میں وضاحت تو پیش کر دی، لیکن یہ چیز بتاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ مولانا انہوں نے جو شیعہ کے ساتھ ملایا ہے تو کن لوگوں کو ملایا ہے؟ میں ابھی وضاحت کروں گا اور کتاب کے حوالے سے کہ محترم انہوں نے جو فرمایا ہے شیعوں کے ساتھ ملایا ہے تو اسی نظریے والے کو ملایا ہے جو نظریہ جناب کے اس عقیدے کے اندر آپ کی یہاں اس پیج کے اندر اور لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت، ادھر اہل سنت والجماعت اور عقیدہ شیعوں والا، ادھر دیوبندی عقیدہ شیعوں والا، ادھر اکابرین کے نام کی تسبیحیں عقیدہ شیعوں والا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی عقل نکالتا ہے تو اس وقت پھر نہیں پتہ چلتا کہ قرآن و سنت کا نظریہ کیا ہے اور باطل مذاہب کے نظریے کو بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رب رسے تے مت کھسے، یہ وہی بات ہے کہ مولانا علامہ صاحب کی اس عبارت کو تو پیش کر دیا، لیکن جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی دلیل پیش کرتے، اللہ کی کتاب پیش کرتے، تو شروع سے ہی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان کی تشریحات پہ اعتماد ہے، لیکن مولانا ہم ان علماء کو حرف آخر نہیں سمجھتے، ان کو قرآن پاک کا ایک ورقہ سمجھتے نہیں سمجھتے، ہم ان کو علماء علم کے درجے پہ ان کی تشریحات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور ادھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا اکابر پہ اعتماد ہے۔ اگر اکابر پہ اعتماد ہے تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی وہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عقیدے کے اس بات کے لیے کسی عالم کا حوالہ دیا جائے، کسی مفتی کا حوالہ دیا جائے، کسی مدرسے کے محتمم کا حوالہ دیا جائے، وہ کہتے ہیں دلیل کے اس بات کے لیے، عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، قرآن چاہیے، خبر متواتر چاہیے، خبر متواتر چاہیے اور اجماع چاہیے۔ تو مولانا اس طرف تو نہیں گئے۔ نام لے لینا اکابر کا بڑا ہی آسان ہے، نام لے لینا بڑا ہی آسان ہے، ان کے نام پہ روٹیاں کھا لینا بہت ہی آسان ہے، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ذرا مشکل بات ہے مولانا۔ اس لیے مولانا بار بار کہتے ہیں میں نے تو کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کر دی ہے، اگر نہیں سمجھ آئی
تو پھر دوبارہ سن لیجئے، میں نے کہا تھا ہمارے اہل سنت والجماعت مرکزی اشاعت التوحید والسنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں اور آپ وفات پا چکے ہیں۔ محترم، میں نے تو وضاحت کر دی تھی اور اس دن ہی وضاحت ہو چکی تھی، آپ کی بھی وضاحت ہو چکی تھی، میری بھی وضاحت ہو چکی تھی، اور آج تو خواہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ وضاحت کرو وضاحت کرو۔ ہمت ہے تو اپنے ہی اکابر مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی تعلیم اور ان کے قانون کے مطابق، نام تو بڑا دیتے ہیں جی ہم اکابر کو مانتے ہیں، تو انہی اکابر میں سے باقی سارے تو تمہیں معاف ہیں، میں حضور درخواست کرتا ہوں کہ انہی ایک اپنے اکابرین میں سے مولانا سرفراز صاحب صفدر جو فرما رہے ہیں کہ عقیدے کے لیے کیا چیز چاہیے، عقیدے کے لیے کون سی دلیل چاہیے، عقیدہ جب بولا جاتا ہے تو مولانا کہہ رہے ہیں ایری غیری، تو محترم میں کہوں گا، محترم میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہر دلیل کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ تو مولانا یہاں جو فرما رہے ہیں کہ عقیدے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، قرآن چاہیے، اور تو نہیں کی کسی نے، اچھا، عقیدے کے لیے قرآن چاہیے اور خبر متواتر چاہیے اور اجماع چاہیے۔ تو مولانا اگر اکابر پہ اعتماد ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیوبندی نہیں ہے، وابغو نہیں ہے۔ محترم، میرے عقیدے کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے اگر علم نہیں ہو تو آدمی علم حاصل ہی کر لے، کسی اہل علم سے پوچھ ہی لے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل سنت والجماعت جب کہہ دیا جاتا ہے اس میں حنفی بھی ہوتے ہیں، شافی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، حیاتی بھی ہوتے ہیں، مماتی بھی ہوتے ہیں۔ مولانا ہمارا تو سینہ فراغ ہے، ہمارا سینہ تو کھلا ہے، ہم تنگ مزاج نہیں ہے۔ مولانا ہم نے تو اپنے عقیدے میں اہل سنت والجماعت لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو کسی اپنے استاد سے پوچھ کے ہی آ جاتے اور ساتھیوں کا وقت ضائع نہ کرتے کہ عقیدے کی وضاحت کرو، عقیدے کی وضاحت کرو۔ اہل سنت والجماعت کی بیک کا ہی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ مناظرہ کیا کریں گے، اور آپ کو دلائل کی نوعیت کا ہی پتہ نہیں ہے، مناظرہ کیا کریں گے۔ مولانا ہمت ہے تو جو آپ نے عقیدہ پیش کیا ہے اس عقیدے کے مطابق پھر میرا مطالبہ ہے، پھر ڈنکے کی چوٹ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک قرآن کی آیت پیش کریں جس میں آپ کے عقیدے کی وضاحت ہو۔ مولانا ہمت ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں ایک آیت اپنے عقیدے کے مطابق پیش کر دے، میں شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی اب دیکھو، میں نے ان کے امیر احمد سعید چتروڑی کی عبارت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو آج بڑا تسلیم کر لیا۔ میں نے کہا کہ وہ میرا بڑا ہے، میں نے کہا آپ کا بڑا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے یہ شیعوں کی عادت ہے کہ وہ اسلاف کو برا بلا کہتے ہیں، اور تو دیوبندی بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اور تو برا کہہ رہا ہے، اور تو مجھے الٹا الزام دے رہا جی ہم اور اس کو بڑا مان لیا۔ میں نے کب کہا کہ میرا بڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے بڑا نہیں کہا اس کو۔ پھر دیکھو اس نے کہا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ کیا کہا کہ احمد سعید چتروڑی نے جو کہا ہے کہ جس عقیدے پر تردید پیش کی ہے تو یہ مجھے ایک کتاب دکھائے جس میں لکھا ہو کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق کا انکار، تعلق کا اقرار، چونکہ ہم کہتے ہیں انتقال کے بعد روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور شیعہ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دکھا دے کہاں احمد سعید نے لکھا ہے کہ جی روح کا جسم کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنا
ये रूह का जिस्म के साथ इकरार करना जो है ये तरीका हो शियों का, वो तो इसके मुनकर है। शिये कहते हैं मरने के बाद रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं रहता, और वो तरदीद कर रहा है डॉक्टर मसूद उस्मानी की, वो भी आप सल्लम की कब्र में हयात का मुनकर है, और अहमद सईद चित्रोड़ी भी हयात का मुनकर है। तो वो तरदीद जिसकी कर रहे हैं वो तो तुम्हारे घर का आदमी है, वो तुम्हारा भाई है, तो घर किसकी तरदीद कर रहा है बताओ? यहाँ शियों की तरदीद की है। वो ये कह रहा है, ये किताब दिखाएं मेरा मौलाना किताब ले भाई, जिस किताब से वाला पेश किया, कहते हैं तरदीद कर रहा है शियों का अकीदा है, ये दे रहा है किताब जिससे वाला पेश किया जी। मैं लेता हूँ, आप बात है, आप किताब देना, मैं अभी अपनी बारी में टर्न में पूरा करें बात। किताब की तरह किताब देना, आप अपनी बात करें, बात करें। आप मैंने वाला पेश करना है ना उससे, मैंने आपने झूठ बोला है, मैंने वाला पेश करना है। आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा कहाँ है आपने झूठ बोला। बात करें, आपने झूठ बोला है। ये देखो मेरे पास अहमद सईद की किताब है, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे। देखो अहमद सईद ने जो लिखा है ये शियों का तरीका है असलाफ को बुरा भला कहना, ये डॉक्टर मसूद उस्मानी को कहा। डॉक्टर मसूद उस्मानी की उसने तरदीद की है, हालांकि डॉक्टर मसूद उस्मानी भी जो है वो हयात फिल कब्र का मुनकर है, और अहमद सईद चित्रोड़ी और ये भी हयात फिल कब्र के मुनकर हैं, और हमें कह रहा है कि जी ये आपकी तरदीद की है। मसूद उस्मानी का किताब हमारे वाला है। ये देखो मैं बताता हूँ कि अज़ाब कब्र और रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक ना मारना, मरने के बाद ये किसका अकीदा है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की किताब तोहफा इस्ना अशरिया मेरे हाथ में है। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो हैं कि जो कि जिनको सब अपना बड़ा मानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी शियों से मुतल्लिक और शियों के नजरियात के मुतल्लिक, जिनके बारे में उलमा किराम ने लिखा है कि अगर इसको जो है सोने से भी तोल दिया जाए तो और तोल कर दे दे तो फिर भी देने वाला जो है वो नुकसान में होगा। इतनी कीमती किताब, इसमें उन्होंने शियों के अकीदे बयान किए हैं। कहते हैं अकीदा सोम, ये मेरे हाथ में किताब मुतरजम तोहफा इस्ना अशरिया है, तो इसमें कहते हैं अकीदा सोम मजहब अहले सुन्नत में अज़ाब कब्र का हक है, मजहब अहले सुन्नत में अज़ाब कब्र का हक है, लेकिन अक्सर फिरके शिया इसके मुनकर हैं। क्या कहा? अहले सुन्नत में कब्र का अज़ाब हक है, लेकिन अक्सर शिया फिरके इसके मुनकर है। अब बताओ कि इसके मुनकर कौन है? शिया। इसके अज़ाब कब्र के शिया कौन है? मुनकर। वो और ये भी कहते हैं मरने के बाद रूह के जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं है, और क्या नाम है, शिया भी यही कहते हैं, मसूद उस्मानी भी यही कहते हैं। तो शिया कौन हुआ? मौलाना झूठे वाले पेश ना करो। ये किताब आपके अमीर साहब की मेरे पास है, आप झूठी ऐसी आपकी तरफ से पढ़ रहे हो, किताब मुझसे ले लो, आपके पास नहीं है तो झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, आज रहेगा। फिर देखो इन्होंने बात कही है कि जी हम वो हमारे बड़े हैं, हमने उनसे इल्म लिया है। हम कहते हैं जिसको आप गुमराह कहते हो, इल्म देवबंद को, गुमराह आदमी से इल्म लेना ठीक है? गुमराह आदमी से, जिसको आप मुशरिक कहते हैं, जिसको आप गुमराह कहते हैं, उलमा देवबंद, उनसे इल्म लेना ठीक है? जिस बर्तन में खाया उसने पेशाब किया, ये तो कह रहा हूँ चित्रोड़ी ने कहा कि वो दीन इस्लाम से निकल जाता है, आप तौबा करो मौलाना, उस पर इसरार ना करो। और किसी तरह मुझे कहता है जी अपने अकीदे पे एक आयत पेश कर दो, भाई इंशाल्लाह अगर मैं मुद्दई हुए मैं दलाइल पेश करूंगा। लेकिन बात ये है कि भाई आपने तो अपने अकीदे की वजाहत ही नहीं की, दलील तो बात की बात आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सल्लम के, हम भी कहते हैं आप सल्लम का इंतकाल हुआ, आप सल्लम की वफात हुई, ये भी कहते हैं। झगड़ा क्या? झगड़ा है कि वफात के बाद आप सल्लम की रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है या नहीं है, आप सल्लम की कैफियत क्या है रोज़ा अतहर में, ये उसको अभी तक बयान नहीं किया। जो झूठा आदमी अपना अकीदा